السلام علیکم، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال آفریدی ہے۔ میں کالج آف فزیشین اینڈ سرجن آف پاکستان کا ڈین ہوں اور سائیکیٹرسٹ ہوں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے تندرستی اور صحت۔ صحت جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں جسمانی طور پر نفسیاتی اور سماجی آسودگی ہو، خوشحالی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ذہنی صحت کے بغیر اور سماجی صحت کے بغیر صحت ادھوری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر آج کل ہمارے نوجوان اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ بتائیں کہ وہ 8 زاویے کیا ہیں صحت کے جس کا خیال رکھا جائے، اور پھر ہم بات کریں گے کس طرح سے اس کا خیال رکھا جائے، جس کی وجہ سے نہ صرف وہ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، بلکہ اپنی اسٹڈی ایکیڈیمکس میں اور ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کے حساب سے کامیاب ہوں۔ تو صحت کی جو 8 زاویے ہیں تندرستی کے، اس میں جو ہے سب سے پہلے جسمانی صحت ہے۔ جسمانی صحت سے مراد یہ ہے کہ ہم جسم کی جو ویٹ ہے، وزن ہے، وہ مناسب ہو، ہمارے جسم میں پانی پورا ہو، غذا کے حساب سے ٹھیک ہوں، اور اس طرح سے ہمیں فریش فیل کریں، اور وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں، اور ہم انرجی محسوس کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جذباتی طور پر اس کا دوسرا پہلو یا زاویہ ہے کہ ہم جذباتی طور پر آسودہ ہوں، اپنے جذبات اور دوسرے جذبات کو ہم محسوس کر سکیں، اور ایسے کام کریں جس میں خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی سکون، آرام کا باعث بنیں۔ اور اس کے علاوہ ہم سماجی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر اپنے ارد گرد جو اپنے کنبہ ہے یا گھر والے ہیں، یا جس اسکول میں ہم پڑھ رہے ہیں یا کالج میں پڑھ رہے ہیں، ان کے حساب سے ہم اس ٹیم میں فٹ ہوں، یا جس ادارے میں کام کر رہے ہیں اس میں اپنے کارکنوں کے ساتھ انجوائے کریں، اور کام کو عبادت سمجھ کر اور پڑھائی کو رحمت سمجھ کر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت اس کا ایک پہلو ہے جو تندرستی اور ویل بینگ کا۔ اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ انسان کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو کہ مجھ میں کیا اچھائیاں ہیں، اس کو اجاگر کروں، اور کیا خامیاں ہیں اس پہ قابو پاؤں، اور اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ کے مسائل سے نمبر آزما ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور مفید اور ثمر مند کام کرے، ایسے کام کرے جس میں لوگوں کا، اپنے علاقے کے، اپنے ملک کا فائدہ ہو۔ اور اس سے بھی کہیں ہم اس کا حصہ یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے میں ہم ایک فعال کردار ادا کریں۔ اگر کوئی اپنے ادارے کو جہاں وہ کام کر رہا ہے، اپنے گھر یا محلے میں جہاں وہ رہ رہا ہے، یا اس ملک میں اگر وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہے، تو وہ ذہنی طور پر آسودہ اور خوشحال نہیں سمجھا جائے گا۔ پیشہ ورانہ زاویہ جو تندرستی کا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کام کو انجوائے کریں، اور ورک از ورشپ، ورک از تھراپی، یعنی حصول رزق کے علاج عبادت بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ عبادت کس طرح سے کہ آپ اپنا کام صحیح کریں، اور ہر شخص اگر اپنا کام صحیح کرے، ڈاکٹر اپنا کام صحیح کرے، اگر اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنا کام صحیح کرے، ٹیچر اپنا کام صحیح کرے، اور ڈرائیور اپنا کام صحیح کرے، تو اس سے اس کو انجوائے کرے، اور اس طرح سے کرے کہ وہ اس کو عذاب نہ سمجھے بلکہ وہ اس کو انجوائے کرے، تاکہ اس کی پروڈکٹیوٹی اچھی ہو جائے۔ اور پروڈکٹیو کے لیے ضروری ہے کہ ہماری سوچ، رویے اور جذبات ٹھیک ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک روحانی زاویہ ہے جس میں ہمیں پتہ ہو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ پیسے جمع کریں، پلاٹ جمع کریں اور ڈگری، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آخرت کے حساب سے سوچیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایسے کام کریں تاکہ آخرت کی کھیتی ہو اور اس کا پھل ہمیں آخر میں ملے۔ تو پرپز آف لائف، میننگ آف لائف، اگر ہم دیکھیں کہ عام طور پر زیادہ تر جو لوگ ہیں، پولیٹیشین یا دوسرے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ پیسے جمع کر کے سوئس اکاؤنٹ میں رہ جائیں گے، کھائیں گے کب۔ تو لہٰذا ہمیں روحانی طور پر بھی محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ نے جسے ہمیں بنایا ہے اس کے احکامات جو انسانیت کے لیے بہترین ہیں، اپنے عقیدے کے حساب سے ہم چلتے رہیں اور اس کو انجوائے کریں۔ ماحولیاتی طور پر یعنی انوائرمنٹل جو زاویہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ارد گرد کے ایریا پہ اپنا کنٹریبیوشن کریں، کہ درخت نہ کاٹیں بلکہ لگائیں،
اور کچرا نہ پھینکیں ایسی جگہ پہ جس میں تکلیف ہو، جس میں اسمیل ہو۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اپنے گھر کا کچرا پیچھے پھینک دیتے ہیں، اور مچھر مکھی اتنی شریف نہیں ہے کہ وہ گھوم کر کے واپس نہیں آئے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کریں، جو کہ ہمیں بیماریوں سے بھی بچائے گا اور صحت کو بھی فروغ دے گا۔ اور معاشی طور پر اکنامک جو زاویہ ہے اس سے مراد یہ ہے ہماری کہ ہمارا حال اور مستقبل ایسا ہو جو اس کو انجوائے بھی کریں اور محسوس کریں کہ اتنے ہوں جس پہ ہمارا گزر سفر ہو۔ غیر ضروری پیسوں کے پیچھے، غیر ضروری جائیدادوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کو کی ضروریات کو اور کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آج کل جو فلڈ آیا ہے یا دوسری چیزیں آئی ہیں، اس میں ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اضافی چیزیں ہیں یا ہمارے پاس ہم کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں آسانی ہو۔ اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک اپنی سوچ، جذبات اور رویوں کو ٹھیک کریں، اور ساتھ ساتھ اچھی طرز زندگی، وقت پہ سونا، اٹھنا، ورزش، عبادت کریں اور کام کو انجوائے کریں، اور سماجی طور پر اور اجتماعی طور پر باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کیا جائے۔ استاد شاگرد کا، سینئر جونیئر کا، ساس بہو کا، پڑوسیوں کا اگر تعلقات اچھے ہو جائیں تو مسئلے مسائل بھی کم ہوں گے، اور ہمارے ہاں جو جتنے مقدمات ہیں اس میں عدلیہ کا کام بھی کم ہو جائے گا۔ آئیے ہم مل کر اس بات کا عہد کریں کہ اپنے لیے، دوسروں کے لیے اور آخرت کے حساب سے ہم تندرستی کو نعمت سمجھتے ہوئے اس پہ کام کریں، اور اجتماعی سوچ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال کریں۔ بہت شکریہ۔